رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ رات نماز تراویح میں اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے قرآن حکیم کے 10 پارے مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پروردگار قدوس جل وعلا ہمارے پڑھنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں سے اس عشرہ رحمت کا صدقہ درگزر فرمائے اور اسے ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی مغفرت کا ذریعہ فرمائے۔ شب گزشتہ آغاز تلاوت سورۃ الانفال سے ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد اور خصوصاً غزوہ بدر کے موقع پر اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل مقصود سے زائد جو چیز ہوا کرتی ہے عربی میں اسے نفل کہتے ہیں۔ یہاں انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ میدان جہاد میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو مشرکین اور کفار کے چھوڑے ہوئے مال اللہ عطا فرماتا ہے انہیں انفال کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو اپنے سے 3 گنا زیادہ بڑے دشمن پر فتح بھی عطا فرمائی۔ مشرکین کے 70 بڑے بڑے نامی گرامی چوٹی کے سردار وہ مقتول ہو کر واصل نار ہوئے۔ ان کا مال، ان کے آلات حرب و ضرب، اسلحہ وغیرہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ اس مال غنیمت کی تقسیم کس اصول کے مطابق کی جائے۔ یسألونک عن الانفال۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک نے صحابہ کا سوال بھی ذکر فرمایا اور اس کا جواب بھی اپنی بارگاہ خاص سے عنایت فرمایا۔ قل الانفال للہ والرسول۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، ان کی تقسیم اسی طرح سے ہوگی جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ 10ویں پارے کا جہاں سے آغاز پہلی آیت سے ہوتا ہے اس میں فرمایا کہ انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ، اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ سارے جو مال غنیمت کے مصارف ہیں اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے ان کا ذکر کر دیا گیا۔ آغاز میں فرمایا گیا کہ کامل مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، واجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وہ لاپرواہی سے اور بے خوفی سے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ توجہ سے، دھیان سے، احتیاط سے اپنے دل و دماغ کو اس طرف متوجہ کر کے کرتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے ان کے دل ڈرتے ہیں۔ اور جب انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا۔ فرمایا جن کے یہ اوصاف ہیں، اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈریں، تلاوت آیات ہو تو ایمان بڑھیں، بھروسے اللہ رب العالمین کی ذات پہ ہوں، نماز قائم رکھیں، رزق الہی میں سے خرچ کرتے رہیں، انہیں یہ سند دی جا رہی ہے کہ یہ سچے مومن ہیں، یہ حقیقی معنوں میں مومن کہلانے کے حقدار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے درجات بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور رزق کریم اور عزت کی روزی بھی ہے۔ غزوہ بدر کے تفصیلی احوال بیان ہوئے، کیسے اللہ پاک نے اہل ایمان کی مدد فرمائی، کہ انہیں بارش بھی عطا فرمائی، اونگھ بھی عطا فرمائی، اور ان کے اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد بھی فرمائی، جو میدان بدر میں اہل ایمان کی تائید کے لیے، نصرت و حمایت کے لیے نازل کیے گئے۔ اور ساتھ ہی اہل ایمان کو نصیحت بھی فرمائی گئی کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہو فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ،
تو پھر پیٹھ پھیر کے بھاگا نہیں جاتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، جب مقابلے کا موقع آتا ہے پھر وہ جان کی بازی لگایا کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی راہ میں، رب کے حکم پر، اللہ کے رسول کی اطاعت میں پھر وہ سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے اور دشمن کے خوف اور ڈر سے پیٹھ نہیں پھیرتا۔ جو میدان جہاد میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر اللہ کی تائید و حمایت انہی کا حصہ بنا کرتی ہے، اللہ کی نصرت و اعانت انہی کا مقدر بنا کرتی ہے۔ آیہ نمبر 17 میں فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ تم نے ان مشرکین کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان بدر میں ایک عظیم معجزے کی طرف آیہ مبارکہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کتب تفاسیر میں علامہ طبری رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب میدان بدر کے اندر مشرکین کا لشکر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور وہ شاہت الوجوہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں، یہ فرما کر ان کافروں اور مشرکوں کے لشکر کی طرف پھینکی۔ کوئی ایک فوجی بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں وہ کنکر اور مٹی نہ پڑے، وہ اسی میں حواس باختہ ہوئے اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو ان کے برخلاف فتح عطا فرمائی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کا وہ کنکریوں کی مٹھی پھینکنا وہی دراصل میدان بدر میں فتح کی اصل بنیاد بناتی۔ اللہ پاک نے اس عظیم معجزے کا ذکر اس عظیم الشان طریقے سے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محبوب، وہ مشت خاک، وہ خاک کی، وہ مٹی کی ایک مٹھی جو آپ نے پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ گویا بظاہر یہ دست محمد سے پھینکی گئی تھی اور اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن حقیقتاً یہ حکم الہی سے پھینکی گئی اور یہ قدرت الہی کا عظیم نمونہ بنی کہ 1000 کے لشکر میں سے ہر ایک کی آنکھ میں اس میں سے مٹی اور کنکر پڑے۔ اس معجزے کا ذکر بھی کیا گیا۔ اسی طرح سے اہل ایمان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہنے اور ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں ان پر کان نہ دھرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے منع کیا گیا۔ کسی بھی معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کرنا یا اہل ایمان سے بددیانتی کرنا، اس سے بھی روکا گیا۔ آیہ نمبر 27 کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ بنو قریظہ کی طرف جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو انہیں اپنا نمائندہ بنا کر گفت و شنید کے لیے بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے تھے کہ جب یہ قلعہ فتح ہوگا تو ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی تک اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت ابو لبابہ کے بنو قریظہ کے یہودیوں سے اسلام سے پہلے کے قریبی تاجرانہ اور دوستانہ تعلقات تھے۔ جب آپ گئے وہاں کے یہودیوں نے آپ سے مشورہ مانگا کہ ابو لبابہ ہمیں مشورہ دو، ہم کیا کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے قلعے سے باہر نکل آئیں، تم بتاؤ ہم اسے قبول کریں یا نہ کریں۔ حضرت ابو لبابہ نے اپنی گردن پر یوں ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ اگر نیچے اترو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں جو ہی مجھ سے یہ حرکت سرزد ہوئی، ابھی میں اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے ایک بہت عظیم جرم کر لیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، رسول اللہ کے راز کی میں حفاظت نہیں کر سکا۔ وہاں سے اترے، حضور کی بارگاہ میں آنے کی بجائے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ میں اس وقت تک نہ یہاں سے کھلوں گا نہ اپنے گھر جاؤں گا جب تک اللہ پاک میری توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی، آپ نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے، میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگتا، اللہ انہیں معاف فرما دے۔ لیکن فرمایا چونکہ انہوں نے اب خود کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا ہے، انہوں نے اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیا ہے، اب جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا میں بھی انہیں نہیں کھولوں گا۔ 6 یا 7 دن تک حضرت ابو لبابہ مسجد نبوی کے ستون سے بندھے رہے۔
ان کی بیوی صاحبہ یا ان کی بیٹی آتی، انہیں قضائے حاجت کے لیے وضو کے لیے باہر لے جاتی، اور وہ وضو کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے دوبارہ آ کر اسی ستون کے ساتھ بندھ جاتے، نماز کے وقت کھولا جاتا، نماز پڑھتے اور پھر اسی سے بندھے رہتے۔ 6 دن یا 7 دن جب اس طرح گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت اپنے حجرے میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے ہاں تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرانے لگ گئے۔ ام المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس وقت یہ بلا سبب مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ام سلمہ، اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول فرما لیا، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی گئی۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں انہیں بتا نہ دوں؟ اور مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور نے اجازت دی، حضرت ام سلمہ نے حجرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ابو لبابہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ صحابہ انہیں کھولنے کے لیے آگے بڑھے، حضرت ابو لبابہ نے سب کو منع کر دیا، فرمایا خبردار کوئی مجھے نہ کھولے، مجھ سے رسول اللہ کا راز افشا ہوا تھا، جب تک اللہ کے رسول آ کے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے میں یہاں سے کھلنا گوارا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی، حضور تشریف لائے اور اپنے دست کریم سے حضرت ابو لبابہ کو اس ستون سے کھولا۔ وہ ستون توبہ، استوانہ ابو لبابہ آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ الانفال کی آیا نمبر 27 اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی سورۃ الانفال میں مشرکین اور کفار کی ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کا ذکر ہے کہ وہ ایسے بے حیا اور منہ پھٹ ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ اسلام، یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب بھیج دے۔ اور بعض روایات میں کہ وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مشرکین یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آیا نمبر 33 میں اللہ پاک نے فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب، یہ اپنے منہ سے عذاب کی دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب بھیجے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جو قوم استغفار کرتی رہتی ہے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجا کرتا۔ مفسرین فرماتے یہاں عذاب الہی کو روکنے والی 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس امت پر اللہ کے عذاب کے آنے سے آڑ ہے، حجاب ہے۔ یہ جسد مصطفیٰ، یہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو عذاب استیصال، ایسا عذاب جو ساری امت کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے، اللہ نے اس عذاب سے محفوظ فرمایا ہوا۔ اور دوسری چیز فرمایا، جو قوم استغفار کرتی رہتی ہے، توبہ کرتی رہتی ہے، اللہ پاک کا عذاب اس قوم سے رکا رہتا ہے۔ بتایا گیا کہ مشرکین ہر لحاظ سے عذاب کے حقدار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے انہیں اس سے محفوظ رکھا گیا۔ میدان بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو، صحابہ کو مشرکین کی کثیر تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، اور مشرکین کو صحابہ کی تھوڑی تعداد زیادہ کر کے دکھائی۔ اس کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی جو میدان بدر میں اللہ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ شیطان مشرکین کو ورغلا کر میدان بدر میں لے کے آیا، انہیں جنگ پہ ابھارتا رہا، اور جب اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہوئے دکھائی دیے، فلما تراءت الفئتان، جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، نکص علی عقبیہ، وہ شیطان جو لکھا ہے کہ شیخ نجدی ایک بوڑھے عرب کی صورت میں مکہ سے ان کو ساتھ لے کے ہنکاتے ہوئے چلا تھا، کوئی بھی جنگ سے پیچھے ہٹنے کی تجویز مشرکین کے لشکر میں دیتا تو یہ بڑھ چڑھ کے مخالفت کرتا کہ آج تو بدلہ لے کے چھوڑیں گے، آج تو ان کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ اس طرح سے انہیں ورغلا کے لایا۔ جب وہاں پہنچ گئے، دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو نکص علی عقبیہ، الٹے پاؤں وہاں سے بھاگنے لگا۔ مشرکین نے اسے پکڑا کہ اب کہاں بھاگتے ہو؟ مکہ سے لے کے یہاں بدر کے میدان تک تم ایک آن کے لیے چپکے نہیں بیٹھے، تم نے کسی بھی جنگ ٹالنے کی تجویز کو آگے بڑھنے نہیں دیا، اب جب جنگ شروع ہونے لگی تو تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ قال انی بریء منکم، شیطان مشرکین کو میدان بدر میں اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا کرنے کے بعد اب بھاگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں تم سے بیزار ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، شیطان کہنے لگا جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تمہیں تو یہ صرف 313 یا صرف صحابہ نظر آ رہے ہیں، میری آنکھ آسمان سے اترنے والے لشکر بھی دیکھ رہی ہے۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔
یہ شیطان کے ورغلانے، انسان کو تباہ و برباد کرنے کا جو ڈھنگ اور طریقہ ہے، وہ اسے برائی کی راہ پہ چلاتا ہے، انگلی پکڑ کر اسے آگے لے کے چلتا رہتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان کھائی میں گرنے لگا ہے تو پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کے دفع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ مشرکین اور کفار کا جو انجام میدان بدر میں ہوا، قرآن حکیم نے اسے یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن ارشاد فرمایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ پاک نے اسی سورہ مبارکہ میں یہ بشارت بھی عطا فرمائی کہ وہ انہیں اپنے سے دگنے دشمن پر فتح عطا فرمائے۔ اگلی سورت سورہ توبہ ہے، یہ بھی مدنی ہے، اس میں 16 رکوع اور 129 آیات ہیں۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین ایک دوسرے سے بہت حد تک مماثل ہیں۔ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک، جسے غزوۃ جیش العسرہ، جسے تنگی والا لشکر کہا جاتا تھا، اس کے احکام اور منافقین کا کردار وہ خصوصاً سورہ توبہ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ مشرکین کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے، جب مشرکین نے ان کی خلاف ورزی کی تو اس سورت کے آغاز میں ان تمام معاہدوں کے ختم کیے جانے کا اعلان کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے سن 9 ہجری میں، جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، حج فرض ہونے کے بعد پہلا حج 9 ہجری میں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کے بھیجا۔ جب قافلہ مدینے سے روانہ ہو گیا، سورہ براءہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات حضرت علی المرتضیٰ کو دے کر اپنی اونٹنی دے کے حضرت ابوبکر کے پیچھے روانہ کیا کہ آپ جائیے، اور جا کر میدان عرفات میں جب تمام حاجی اکٹھے ہوں گے، وہاں سورۃ البراءہ کی یہ آیات پڑھ کر سنا دیجئے گا کہ مشرکین و کفار سے جتنے معاہدے کیے گئے تھے، انہوں نے ان معاہدوں کو توڑ دیا ہے، خلاف ورزی کی ہے، سو آج کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمام معاہدوں کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ براءہ کو براءہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں مشرکین اور کفار سے بیزاری کا اظہار ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی بھی نہیں جاتی، لکھی بھی نہیں جاتی، اور اس کی وجہ مفسرین فرماتے ہیں یہی ہے کہ جب جناب جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت لے کے نازل ہوتے تو آپ بسم اللہ پڑھا کرتے، جب سورہ براءہ لے کر نازل ہوئے تو جناب جبریل نے بسم اللہ پڑھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں۔ قرآن کے اسی طرح سے محفوظ ہونے جیسے یہ قلب محمد پہ اترا تھا، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 113 سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ ہے، اور جس ایک سورت کے آغاز میں رسول اللہ نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، آج 1400 سال بعد بھی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی قرآن چھپتے ہیں، کسی ایک قرآن میں بھی آپ کو سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ملے گی، نہ ہی پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے یہ منقول نہیں ہے۔ اس کے متعدد اسباب اور توجیحات علماء نے ذکر فرمائیں، جن میں سے ایک یہ بھی ذکر ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی کا ذکر ہے، اور سورۃ البراءہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مشرکوں سے بیزاری کا اعلان ہے، یہ اللہ کے غضب کا ذکر ہے، سو اس مناسبت سے یہاں بسم اللہ شریف ذکر نہیں کی گئی۔ سورہ توبہ کی آغاز میں عرض کی کہ ان معاہدوں کی منسوخی کا اعلان کیا گیا۔ مشرکین اور کفار مسجد حرام کی خدمت کو اپنا بہت بڑا اعزاز سمجھا کرتے تھے۔ اس سورہ توبہ کے تیسرے رکوع میں اس کی تردید کی گئی کہ مسجد حرام کی خدمت ہو، حاجیوں کی خدمت ہو، یا کوئی بھی نیکی ہو، قابل قبول تب ٹھہرتی ہے جب دل میں شمع ایمان روشن ہو۔ جس کے دل میں نور ایمان ہی نہیں ہے وہ مسجد حرام کی خدمت بھی کرے تو اللہ پاک فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہ ان کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں یا ان کی خدمت کریں، ان کی کوئی نیکی بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتے۔ ایمان لانے کے بعد پھر نیکیوں کا معاملہ بارگاہ الہی میں قابل قبول ٹھہرا کرتا۔ اسی سورہ توبہ کی آیہ نمبر 24 میں فرمایا گیا کہ حبیب آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سامان تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکان اور رہائش گاہیں
یہ چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے تمہیں زیادہ پیاری ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب، اللہ کا حکم آئے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ گویا تفصیل سے بتا دیا گیا کہ سب سے زیادہ محبت جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے نہیں ہوگی، کمال ایمان نصیب نہیں ہو سکے گا۔ غزوہ حنین کا ذکر اس سورت کے چوتھے رکوع میں کیا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، بعض صحابہ سے اس موقع پر اپنے تعداد کے بارے میں فخر کا بھی اظہار ہوا، لیکن اس کا نتیجہ مختلف دیکھنا پڑا۔ اس کا ذکر یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کی مدد اور تائید کے بغیر فتح و نصرت نصیب نہیں ہوا کرتی۔ مشرکین کے نجس ہونے، بیت اللہ شریف میں اگلے سال سے نہ آنے کا ذکر اور اعلان اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 28 میں فرمایا گیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قیامت والے دن جس طرح سے ان کے مال سونے اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانیوں، ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو جیسا داغا جائے گا، اور فرمائیں گے اللہ کے فرشتے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ وہ خزانہ ہے جسے تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے، آج اس کا مزہ چکھ لو۔ یہ حکم بھی اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 35 میں ارشاد فرمایا گیا۔ ہجرت کے موقع پر جیسے اللہ پاک نے اپنا سکینہ نازل فرمایا، اور جیسے مشرکین کے غار ثور کے دہانے پر پہنچنے کے باوجود ان کو ناکام و نامراد واپس لوٹایا، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب شب ہجرت کو ذہن میں رکھا جائے۔ آیہ نمبر 40 ہے اسی سورہ توبہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رات کی تاریکی میں مکہ سے نکلتے ہیں، غار ثور میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مشرکین اس کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں کہ نیچے جھانک کر دیکھتے تو شاید حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ پاک نے ایسا غیبی انتظام اور ایسی مدد فرمائی کہ وہ ناکام و نامراد لوٹ گئے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا ہے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی سر بلند ہوگی، اللہ کے کلمے کو ہی عروج نصیب ہوگا، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سو جو اللہ کے حکم کے مطابق کھڑا ہوگا اللہ اسے فتح عطا فرمائے گا، اور جو اس کے برعکس چلے گا اسے ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا۔ منافقین کا جو کردار غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا، سورہ توبہ میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور 3 صحابہ جو مخلص جاں نثار تھے، وہ غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، انہی کی توبہ کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں 11ویں پارے میں ہے، وہاں ہم تفصیل سے سنیں گے۔ یہاں منافقین کی ہیلہ بازیوں کا ذکر ہے کہ غزوہ تبوک چونکہ انتہائی کٹھن، انتہائی نامساعد اور مشکل حالات میں رونما ہوا تھا، اسی کو جیش و ذات العسرہ، تنگ دستی والا لشکر کہا جاتا ہے۔ اس کے حالات بیان کیے کہ منافقین نے جب ان حالات کو دیکھا تو بہانے بنا کر کھسکنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، اللہ پاک نے ان کی تمام مکاریوں کا پردہ اس سورہ مبارکہ میں چاک کر دیا ہے، اور فرما دیا کہ وہ رسول اللہ کے ہر حکم پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضور صدقات تقسیم فرماتے ہیں، منافقین کو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں، وہ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی توہین کرنا، حضور کے بارے میں گستاخی آمیز جملے کسنا، فرمایا یہ انہوں نے اپنا رویہ اور اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تعتذروا، اب معذرتیں مت کرو۔ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی گستاخی آمیز بات کہتے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہ پاک وحی نازل فرماتا، جب انہیں پتہ چلتا کہ ہمارا پول کھل گیا ہے تو پھر جھوٹے منہ معذرتیں کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ معذرت مت کریں، اب یہ معذرت کریں یا نہ کریں یہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ ہم ان میں سے کچھ کو اسی دنیا میں عذاب دیں گے، اور باقی کو اللہ پاک روز آخرت عذاب علیم سے دوچار کرے گا۔ اور بتایا کہ یہ ہر وقت ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے جو ان کی تمام مکاریوں کا پردہ چاک کر دے۔ ہر لمحہ انہیں یہی دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم،
فرمایا انہوں نے اللہ کو بلا دیا سو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا ہے اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، جہنم کا عذاب ان کا مقدر بنے گا۔ اس کے برعکس اہل ایمان کا ذکر کیا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ۔ فرمایا جن میں یہ اوصاف ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے نوازا کرتا ہے، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں پاکیزہ رہائش گاہیں ہیں اور جنت کے اعلیٰ ترین درجات ہیں، وردوان من اللہ اکبر، اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ رضائے الہی بھی انہی اہل ایمان کو نصیب ہوگی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں عبداللہ بن ابی کی مرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ کا دامن تھام لیا، عرض کی یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیں، حضور اس نے فلاں موقع پر مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچایا، اے اللہ کے رسول اس نے فلاں موقع پر آپ کی یہ گستاخی کی، حضور اس نے فلاں موقع پر یہ توہین آمیز بات کی، یا رسول اللہ یہ کرتا رہا، اس کا یہ کردار رہا، اے اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دامن چھڑایا اور فرمایا عمر میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا، جب تک اللہ مجھے منع نہیں کرے گا میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر اللہ پاک نے یہاں اسی سورہ توبہ کے اندر آیا نمبر 84 میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، پہلے فرماتا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محبوب ان منافقین کا رویہ اتنا گھٹیا ہے، ان کے کردار اتنے قبیح اور اتنے برے ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں، 70 بار بھی بخشش کی دعا فرمائیں تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ اللہ پاک کا غضب تھا منافقین پر۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ 70 سے زیادہ بار دعا کرنے سے اللہ انہیں بخش دے گا تو میں 70 سے زیادہ بار ان کے لیے دعا مانگوں۔ جب تک منع نہیں کیا گیا، حضور کی رحمت للعالمینی کا اظہار یہ تھا کہ حضور نے عبداللہ بن ابی کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر آیا نمبر 84 نازل ہوئی جس میں صراحتاً منع کر دیا گیا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اے محبوب اب اگر اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی مرے تو آپ ان کی نماز جنازہ مت پڑھیے، ولا تقم علی قبرہ، اور ان کی قبر پہ کھڑے بھی مت ہوئیے، انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، وماتوا وہم فاسقون، اور اپنی نافرمانی میں ہی اس دنیا سے گئے۔ یہ کہنا کہ جی نماز جنازہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، مرا ہوا جی میت کی جنازہ تو ضرور پڑھنا چاہیے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ بعض میتیں ایسی ہیں کہ جو نماز جنازہ پڑھنے کے لائق نہیں ہوا کرتی، اور بعض قبروں پر کھڑے ہونے سے بھی اللہ نے منع کیا ہے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، ان کی قبر پہ آپ کھڑے بھی مت۔ اسی طرح منافقین کی جو ظاہری حالات ہیں، آیت نمبر 85 میں فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، فرمایا ان منافقین کے مال اور ان کی جو ہے وہ صحت مند جو ہے وہ ان کی زیادہ بیٹے اور ان کی اولادیں یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، منافقین کو، مشرکین کو، کفار کو جو دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، قرآن حکیم فرما رہا ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھو، یہ تو فرمایا دنیا کی چند روزہ نعمتیں ہیں جو ہم انہیں دیتے ہیں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اسی کفر پر ان کا دم نکلے گا اور پھر آخرت کا عذاب جو ہے وہ ان کا مقدر بنے گا۔ سورہ توبہ کا جو 12واں رکوع جو 10ویں پارے کا آخری رکوع ہے اس میں ذکر کیا گیا کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے ایک تو منافقین تھے جن کی تفصیل بیان کر دی گئی، اور کچھ وہ صحابہ تھے جن کے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں تھی کہ وہ اتنے طویل سفر کا سامان اکٹھا کر سکیں، وہ حضور کی بارگاہ میں وہی آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حضور ہمیں سواری دیجئے، حضور ہمیں اسلحہ دیجئے، ہم آپ کے پاس غزوہ تبوک آپ کے ساتھ غزوہ تبوک پہ چلنے کو تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سواریاں موجود نہیں تھیں جو آپ انہیں دیتے۔ اللہ پاک نے ان کے اخلاص کا ذکر کیا ہے، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، فرمایا ایسے مخلص جانثار جو غزوہ تبوک میں اپنی مالی بے بداعتی، مالی کمزوری اور سواریوں اور اسلحے کے نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، لیس علی الضعفاء، فرمایا ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ پاک ہرگز ان سے ناراض
ناراض نہیں ہے، رسول اللہ ان سے ناراض نہیں ہیں۔ ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ جب آپ کی بارگاہ سے سواریاں اور اسلحہ نہیں ملا تو وہ اس طرح سے لوٹے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، حزناً اللہ یجدوا ما ينفقون، وہ دکھ سے روتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں کہ ہم حضور کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہو سکے۔ فرمایا ایسے مخلصین پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، انہیں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ پاک ان سے ہرگز ناراض نہیں ہے۔ یا جو معذور ہے، سفر کے قابل نہیں ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوا۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، اللہ کی ناراضگی تو ان پر ہے کہ جو غنی ہیں، مالدار ہیں، جا سکتے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود اجازت مانگتے ہیں مختلف ہیلوں بہانوں سے کہ وہاں نہ جانا پڑے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں رہیں اور حضور کی معیت میں غزوہ تبوک کے لمبے سفر پہ نہ جانا پڑے۔ طبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان بد نصیبوں کو اس کا پتہ اور شعور بھی نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کسی نیکی سے پیچھے رہ جانا، بعض اوقات شیطان خوش کرتا ہے، بھلے رہ گئے جی، بچت ہو گئی نا، دینا نہیں پڑا، چندہ نہیں دینا پڑا، یہ کام نہیں کرنا پڑا، یہ نہیں کرنا پڑا۔ انسان اپنے تئیں خوش ہو رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ اس کی بہت بڑی محرومی ہوا کرتی ہے، اسے اس خیر کے قابل ہی نہیں سمجھا گیا ہوتا جو خیر حصہ لینے والوں کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک کے منافقین کے احوال میں اہل ایمان کو یہ سبق بھی دیا گیا کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں پیچھے رہنا، ہیلے بہانے ڈھونڈنا اور کنی کترا کے نکل جانا، یہ منافقین کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ اہل ایمان امتحان کے موقع پر، راہ خدا میں خرچ کرنے کے موقع پر، اور جب کہیں جان کی بازی اور قربانی دینے کا موقع آتا ہے تو اہل ایمان ڈٹ کر اپنی جان، اپنا مال بارگاہ الہی میں پیش کیا کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے رضا کے اور انعامات کے حقدار بنا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی پاک اور مقدس و لاریب کلام کی آیات بینات کا درست فہم اور اس کے مطابق عقیدہ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔